ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے قدرت اللہ شہاب کی زندگی میں درود پاک لائی ہیں، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام قدرت اللہ شہاب کو جو جواب دیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا پہ درود پڑھا جائے، کوئی غلام دل سے درود پڑھے تو آقا اس کو جواب نہ دیں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے جس کونے پہ بھی مجھ پہ درود بھیجو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ نہ صرف پہنچایا جاتا ہے بلکہ اس کے نام کے ساتھ اور اس کی ولدیت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی ایک ادنا سی کوشش کریں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہمارے تک ممکن ہے ہم درود پاک پڑھ سکیں۔ آج ہماری ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ وہ جو وظیفہ لگ گیا تھا قدرت اللہ شہاب کو درود پاک کا، اس کا ثمر کیا ملا۔ میں نے عرض کی تھی نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا پہ کوئی درود و سلام بھیجے تو وہ اس کو اپنی نظر میں نہ رکھ لیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ اس اپنے غلام کو کوئی جواب نہ دے۔ زندگی کا سفر گزرتا رہتا ہے، وقت اپنے دامن میں جہاں وسعت نہیں رکھتا وہاں یہ تیز تیز چھلانگیں لگاتا گزرتا جاتا ہے۔ وقت اپنی چھلانگوں میں اتنا تیز ہے کہ کبھی کبھی سال مہینے لگتے ہیں، مہینے ہفتے لگتے ہیں، اور ہفتے گھنٹے لگتے ہیں، اور آخر دم آخر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آئیے جب وہ لمحہ ہم پہ آئے اس سے پہلے ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے اللہ کے انعامات کو یاد کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے جب خود فرمایا کہ اے محبوب یہ کائنات ہی نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، تو پھر میرا فرض بنتا ہے، پھر آپ کا حق غلامی یہ بنتا ہے کہ اپنے آقا پہ اتنے درود بھیجیں، اتنی کثرت سے بھیجیں، اور اتنی توجہ کے ساتھ بھیجیں کہ آقا کہیں یہ میرا غلام ہے۔ جب کہیں معصیت کی طرف دوڑیں تو آقا پکڑ کے کھینچ لیں، نہیں غلام ایسے نہیں، یہ راستہ نہیں، یہ راستہ ہے۔ تو آتے ہیں موضوع کی طرف کہ اس کے بعد قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمشنر جھنگ متعین ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ پاک نے ان سے ایک اچھا کام یہ لیا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں پہ بھی کوئی ڈی سی جاتا ہے تو وہاں پہ پیشہ ور ملاقاتی بہت آتے ہیں۔ آپ کو اپنے ضلع کا، اپنے علاقے کا بڑا پتہ ہوگا کہ ان کو جو ہی آیا تو وہ صاحب کو ذرا اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے اپنے کون سے مفادات کو ان سے پورا کروانا ہے۔ کچھ ذرا سیاسی گماشتے ہوتے ہیں، کچھ سیاسی کارکنان ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا ان کے ساتھ تصاویر بنانا اور اپنے علاقے کے لیے کام کرنا، یا اپنے تائیں اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے ذرا میں ڈی سی صاحب سے مل کے آیا ہوں۔ لیکن جو اچھا آفیسر ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس ضلع کا مالک بن بیٹھا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ جو کوئی اصل مالک ہے جب میں اس کے روبرو پیش ہوں تو اس وقت پیشی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو قدرت اللہ شہاب کو اس درود پاک کے وسیلہ سے اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ انہوں نے اسی وقت اس دور میں، یہ 1953-54 کا غالباً واقعہ ہے، کہ انہوں نے اپنے دفتر کے بعد باہر یہ تحریر آویزاں کروا دی کہ ہر جمعرات اور سوموار کو عام ملاقاتی میرے ساتھ ملاقات کریں گے، اور وہ اپنے مسائل بیان کریں گے، اور ان کے مسائل کو میں حد المقدور حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے واقعات ایز اے ڈپٹی کمشنر جھنگ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جس واقعے نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درود پاک کا ورد وظیفہ ان کو لگا تھا، اللہ پاک نے قدرت اللہ شہاب کو اس واقعے کی صورت میں ان کو صلہ دے دیا۔ ہوا یہ، ملاقات کا دن متعین تھا، ایک صبح ہوئی، وہ کتنی نورانی صبح تھی، وہ کتنی حسین صبح تھی۔ ایک ملاقاتی آتے ہیں، وہ ایک پرائمری اسکول کے استاد محترم ہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کا استاد کیسا ہے، کیسی اس کو سیاست کی لت پڑ گئی،
وہ اپنے منصب سے اوج ثریا سے کیسے زمین کے نچلے گھڑوں میں گر گئے ہیں، لیکن آج بھی اچھے اساتذہ اس ادارے کا مان ہے۔ میں یہ سارا واقعہ ان عظیم اساتذہ کے نام کرتا ہوں کہ جن کی ساری زندگی لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے اور طلباء کو بڑے مناسب پر پہنچانے میں صرف ہوتی ہے۔ یہ استاد محترم جھنگ کے یہ جب ریٹائرمنٹ کا ان کا وقت آتا ہے اور ان کا نام ہے رحمت الہی۔ جب ان کو چند ماہ رہ گئی ریٹائرمنٹ کے لیے تو وہ ان کو دل میں بہت پریشانی ہوئی کہ یار میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، رہ رہ کے ان کے دل میں آنے لگا میرے پاس تو رہنے کو گھر نہیں ہے، پینشن بھی معمولی ہوگی۔ ان کو بس یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد میں اپنی 3 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کر پاؤں گا، کھانے پینے کے اخراجات کیسے چلیں گے، اور میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوئے، قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں مجھے میرے پاس آ کے سرگوشی کے عالم میں کہتے ہیں، وہ رحمت الہی کیا عظیم استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں اور رو رو کے اپنے مالک کے ہاں دعائیں کرتا ہوں کہ اے مالک کوئی میرا وسیلہ بنا دے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکوں، اپنے گزر اوقات کو عزت کے ساتھ گزار سکوں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو میں کئی ماہ سے تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہا تھا، تو میرے خواب میں چند دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ وہ میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ جاؤ، جھنگ میں ایک ڈپٹی کمشنر ہے قدرت اللہ شہاب، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا اور تمہاری اللہ مشکل آسان فرما دے گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب چونکہ ایک منصب پہ فائز ہیں تو کہتے ہیں پہلے تو مجھے شک و تذبذب ہوا، تو میں نے سوچا کہ یہ میرے پاس شاید اتنی بڑی ہستی جن کے لیے دنیا و آخرت بنی ہے، جو اس وقت بھی شفاعت فرمائیں گے، جو آج بھی ہمارے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، یہ شاید ان کا نام لے کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ تو میرے چہرے پہ شک اور تذبذب کی ایک لہر سی اٹھی، تو رحمت الہی، ماسٹر رحمت الہی آپ دیدہ ہو گئے اور کہتے ہیں ایسا آپ کیا کہتے ہیں، اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولتا۔ ذرا تصور میں لائیے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، اور میں یہ سنا بھی اس لیے رہا ہوں کہ کس کردار کے مالک لوگ تھے، کیسے لوگ تھے کہ آج ڈھونڈو کہ ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ کہتے ہیں میں نے اس چیز پہ حیرانی کا اظہار کیا، تو کیونکہ پڑھا لکھا شخص تھا ماسٹر رحمت علی، تو کہنے لگا اے صاحب آپ نے سنا نہیں، با خدا دیوانہ با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرا شک و تذبذب پوری طرح دور نہ ہوا۔ میں نے ماسٹر رحمت علی کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا، اور اس کے دوران میں نے اپنی بندے بھیج کر اس کے گھروں کی پوری کھوج لگائی، پوری تصدیق کی، تو یہ بات میرے سامنے آئی کہ ماسٹر رحمت علی نے جو میرے سامنے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک سفید پوش آدمی ہے، اس کی گزر اوقات مشکل ہیں، اور واقعتاً یہ ایسی ہی تھی۔ اور ایک اور گواہی مجھے اس گاؤں سے ملی، اور وہ یہ تھی کہ وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت درویش آدمی ہے، یہ اپنے فرائض منصبی بہت وقت پہ ادا کرتا ہے اور صوم و الصلاۃ کا پابند ہے۔ جب میری بات ہی سامنے آئی 2 ہفتے کے بعد ماسٹر رحمت علی پھر میرے پاس آتے ہیں، تو اس وقت قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کوئی بھی بنجر زمین جو ہوتی تھی، وہ اس میں سے کوئی بھی 8 مربع زمین وہ کسی بھی خواہش مند کو جو اس کو آباد کر سکے اس کو الاٹ کرنے کے اس کے پاس اختیارات تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے افسر مال کو حکم دیا کہ جائیں اس طرح کا کوئی قطعہ اراضی ڈھونڈیں
اور وہاں پہ ایک آدمی کو میں نے الاٹمنٹ کرنی ہے۔ کہتے ہیں افسر مال صاحب نے یہ سمجھا کہ قدرت اللہ شہاب اپنے کسی عزیز کو یہ الاٹمنٹ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے زبردست طریقے سے کوشش کی اور برلب سڑک انہوں نے 8 مربع زمین انہوں نے تلاش کر لی۔ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد جب ماسٹر رحمت علیہ میرے پاس آتے ہیں تو میں انہیں افسر مال ساتھ لگا کے وہ 8 مربع زمین ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ افسر مال نے ان کو دے دی، زمین جا کے الاٹمنٹ ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد تقریباً 9 برس کے بعد میں صدر ایوب کا پرنسپل سیکریٹری تھا، کراچی میں کام کر رہا تھا، تو ایک دن ایک رجسٹرڈ خط مجھے موصول ہوا اور یہ ماسٹر رحمت علیہ کی جانب سے تھا۔ اس نے اس میں تحریر کیا کہ صاحب میں نے زمین سے محنت کر کے اپنے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی اور اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہوں، اور اسی زمین پہ محنت کر کے میں نے اپنا ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی سر انجام دے لیا۔ اب ذرا آگے چلیے۔ وہ کہتا ہے میں اس خوشحالی پہ خوش ہوں، اب مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سارے الاٹمنٹ کے کاغذات، وہ سارے کے سارے کاغذات اس خط کے ساتھ نتھی کر کے واپس کر دیے، اور یہ اس میں لکھا کہ اب یہ زمین، یہ قطع اراضی، یہ 8 مربع زمین کسی اور حاجت مند کو دے دیجیے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں جب میں نے وہ خط دیکھا تو کچھ دیر تک میں گم سم بیٹھا رہا اور سکتے کے عالم میں آ گیا اور سوچتا رہا کہ مالک، یہ سے صدر ایوب میرے کمرے میں آئے تو انہوں نے کسی سوچ میں گم دیکھ کر بھانپ لیا اور انہوں نے کہا قدرت اللہ کس سوچ میں گم ہو؟ کہتے ہیں میں نے سارے کا سارا واقعہ جو رحمت اللہ کا تھا اس خط میں لکھا وہ سارا سنایا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی اور پھر اچانک صدر ایوب بولے تم تو بڑے نیک آدمی ہو، اگر میں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ یہ قطع اراضی تمہارے نام کر دیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں نے نہایتی لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے تمہیں اراضی اور وہ بھی زرعی زمین کی اراضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تو قدرت اللہ شہاب نے کہا جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہے، وہ مجھے مل ہی جانی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مجھے مل ہی جانی ہے، میں نے یہ زمین نہیں لینی۔ اب دیکھیے نا، میں نے کہا تھا کہ آقا پہ درود بھیجیں، جواب نہ آئے۔ قدرت اللہ شہاب کو آقا نے رحمت علیہ کے خواب میں آ کے یہ حکم دیا کہ جاؤ اس ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ یہ درود پاک کی برکت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر قدرت اللہ شہاب نے اپنے کردار پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی نظر میں آنے کے لیے بڑے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سید ذوالفقار بخاری کے ساتھ۔ انشاءاللہ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔